اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین، اپنے کلام میں سے چند اشعار جو نبی و آل نبی اور خالق کائنات کے بارے میں میں نے لکھے حمد کی صورت میں انہیں پڑھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے خالق کائنات کے بابرکت نام سے ابتدا ہے۔ عقل و ادراک سے بالا ہے تیرے وصف کی بات، عقل و ادراک سے بالا ہے تیرے وصف کی بات، کچھ نہیں تھا جب موجود تھی تیری ہی ذات، حکم کے تابع تیرے جن و ملک دن اور رات، اور فضل تیرا ہو تو بنتی ہے بگڑی ہوئی بات۔ بے شک اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ مدح محبوب میں خالق نے اتارا جس کو، مدح محبوب میں خالق نے اتارا جس کو، اس کو کہتے ہیں سبرز و سما والے قرآن۔ یہ جو قرآن ہے یہ مدح محبوب میں جو قصیدہ خالق نے اتارا بلا شبہ یہی ہے۔ اب جب سرکار معراج پہ تشریف لے کے گئے، اب آپ کو پتہ ہے گفتگو ہوئی خالق کی سرکار سے، تو اس وقت کیا آپس میں گفتگو ہوئی؟ اللہ کے محبوب کے ہاتھ پہ کنکر تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کے محبوب کے ہاتھ پہ کنکر تسبیح پڑھتے تھے، چہرہ مثل صبح درخشاں بادل سایہ کرتے تھے، اور معراج پہ جب محبوب خدا اور خالق آمنے سامنے تھے، یہ اللہ اللہ کرتے تھے، وہ اس کی نعتیں پڑھتے تھے۔ بے شک یہ خالق کی توصیف کر رہے تھے اور خالق ان کی توصیف میں مگن تھا۔ اب چونکہ آل نبی کا ذکر ہے، سب سے پہلے جو ہے میں یہ پڑھنا چاہوں گا کہ جو راہب تھا جس کو کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے ساتھ پسر عطا ہوئے، جب ساری زندگی وہ بغیر کسی واسطے کے دعا کرتا رہا، پھر کیا ہوا؟ اور جب واسطہ دیا پھر کیا ہوا؟ راہب کہتا ہے بغیر واسطے خالق سے میں نے جب مانگا، تمام عمر مجھے ایک بھی پسر نہ ملا۔ بغیر واسطے خالق سے میں نے جب مانگا، تمام عمر مجھے ایک بھی پسر نہ ملا، مگر جو واسطہ شبیر کا دیا میں نے، تو 7 پسر مجھے صدقہ حسین ملے۔ اور ایک میں نے لکھا تھا، کہتا چلوں کہ علی کے تذکرے سے جس کے دل میں بھی کدورت ہو، علی کے تذکرے سے جس کے دل میں بھی کدورت ہو، وہ اپنی ماں کو بددعا دے والد پر کرے لعنت، اور غدیر خم کے فرما کو اگر کوئی بھی جھٹلائے، وہ اپنی ماں کو بددعا دے والد پر کرے لعنت، اور خوشی سے جائے کعبہ رکن یمانی جا کے چکرائے، وہ اپنی ماں کو بددعا دے والد پر کرے لعنت، اور مزاروں پر دھماکے بچوں پہ گولی جو چلوائے، وہ اپنی ماں کو بددعا دے والد پر کرے لعنت۔ سامنے وہ بی بی کہ جس کا نکاح عرش پہ خالق نے پڑھایا، جس کا نکاح عرش پہ خالق نے پڑھایا، اس بی بی کو کہتے ہیں فقط فاطمہ زہرا۔ اور کون فاطمہ؟ بی بی کی عظمت کے بارے میں نے لکھا تھا، دل ہے بیاں کروں میں آج عظمت زہرا، ہے جن کی شان میں لکھا قرآن یہ سارا، شوہر جنہیں ملا ہے اس جگ سے دلارا، اور ناطق قرآن گھرانا ہے یہ سارا، اور جب بھی خدا کے دین پہ مشکل گھڑی پڑی، ہر ایک کی طرح دین بھی انہی کو پکارا۔ اور توجہ طلب مصرع کہ ہوتے تھے نبی خود کھڑے تعظیم کو جس کی، خالق کو بھلا کب ہے عدو ان کا گوارا، اور ہے جن کی شان میں لکھا قرآن یہ سارا، مل کے لگاؤ مولا علی کا ذرا نعرہ، اور خود عرش سے نسبت پہ جن کی اترے ہے تارا، ہے ان کا قصیدہ ہی ہر ایک سپارہ، اور دل جان روح سب کو تیرے نام پہ وارا، زیغم کا نہیں جگ میں کوئی اور سہارا، کے گھرانے پہ بربر ہے جن کا کام، روز حشر ملیں گے کوثر کے ان کو جام، اور آل ابا کو بعد نبی جس نے بھی ستایا، اس کے غلیظ نام سے بہتر ہے رام رام، اور زیغم تو ہے اس در کا ادنا سا ایک غلام،
کوثر کا پیے گا یہ سبت نبی سے جام۔ مولا علی بادشاہ کی مدحت میں میں نے لکھا تھا کہ مدحت علی کی ہر دم کرنا ہے جن کا کام، مدحت علی کی ہر دم کرنا ہے جن کا کام، روزے حشر ملیں گے کوثر کے ان کو جام۔ اور شہزادی فاطمہ کو جس نے بھی ہے ستایا، اس کے غلیظ نام سے بہتر ہے رام رام۔ اور مدحت علی کی اور لعنت ان کے دشمن پر، اس کے سوا نہیں ہے زیغم کو کوئی کام۔ اور ایک میں نے لکھا علی کو سمجھنا نہیں ممکن، اللہ اور علی کو سمجھنا نہیں ممکن، تو اپنی ذات پہ ذرا احسان ان کے گن۔ اور مدحت علی کی اور لعنت ان کے دشمن پر، دو کام اپنے کو ہیں کرنے رات ہو یا دن۔ کون علی؟ جس کعبے کو مولوی جا کر چومتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں حاجی بن گیا، بڑا فخر کرتا ہے، پھر حج کرتا ہے، الحاج بن گیا۔ اس کعبے میں جو پیدا ہوا، اس کعبے میں جس کا نزول ہوا، اس کعبے میں جو تشریف لایا، جس کا ظہور کعبے میں ہو اور جس کی شہادت مسجد میں ہو، وہ علی ہو۔ مولود کعبہ خالق کا ہم نام اچھا لگتا ہے، انہی کی جانب سے ہوگر تو پھر سلام اچھا لگتا ہے۔ اور لوگ کہتے پھریں علی کے عاشقوں کو کافر، ہاں ہم ہیں عاشقان علی اور ہمیں تمہارا ہر الزام اچھا لگتا ہے۔ اور ٹھکرا دیں گے اس کے سامنے ہم کو سر و سلسبیل بھی، کیونکہ ہم کو میں حب علی کا جام اچھا لگتا ہے۔ بس یہی ورد ہے جو کہ ہر گام اچھا لگتا ہے، یا خدا ہم کو تیرا ہم نام اچھا لگتا ہے۔ ایک دن اپنے محدود دماغ سے لامحدود فضیلتوں کے حامل علی ابن ابی طالب کی جب مدحت کرنا چاہی، جب میں نے ان کے فضائل تلاش کرنا چاہے، تو میرا قلم کیا گویا ہوا۔ سوچا قلم اٹھاؤں لکھوں مدحت علی، فوراً ہی خم میں دوش نبی پہ نظر پڑی۔ سنبھلا ہی تھا کہ نظر درز کعبہ پہ پڑی، جہاں 3 دن تھی گیسٹ رہی مادر علی۔ اب پلٹنے لگا تو آیا خیال خیبر، تھا ورد خود نبی نے کیا جب علی علی۔ اور تھکنے لگا شمار کرتے جب فضیلتیں، چھانے لگا خمار سا نیند آنے سی لگی۔ اور جب نیند آنے لگی تو فوراً ہی شب ہجرت کا واقعہ یاد آیا، جب بستر نبی پہ ان کے اخی کو پایا، جب بستر نبی پہ حق کے ولی کو پایا، جب بستر نبی پہ مولا علی کو پایا۔ اور آخر کو اپنا لمیٹڈ برین ہی چکرایا، جو فضائل علی میں زہرا کا نام آیا۔ اور نعرہ کسی موالی نے مولا کا جو لگایا، مومن کا جی للچایا، منافق بڑا گھبرایا۔ اور زیغم کو ہے یقین کہ نہیں لحد میں حساب، منکر نکیر کو جو قصیدہ علی سنائے۔ ملتا ہے مجھے علی کے ذکر میں ایسا سرور ملتا ہے کہ جس سے میری انا کو غرور ملتا ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے نعرہ لگائے جو زیغم، بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ میرا عقیدہ ہے مجلس میں آئے جو زیغم، اسے بطول سے اجر ضرور ملتا ہے۔ کہ علی ابن ابی طالب ہیں کون؟ شب ہجرت جب نبی کی جان کو خطرہ تھا تو نبی کے بستر پر نبی کا نفس سویا، اور کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ نبی اس کو اپنا بستر سونپتے۔ خالق فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس بیچ دیے ہیں اور خالق کی رضائیں خرید لی۔ بس علی ابن ابی طالب نے شب ہجرت اپنا نفس بیچ دیا اور خالق کی رضائیں خرید لی۔ میں صرف ایک بات کرتا چلوں کہ نبی کے بستر پر سونا علی کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور اس وقت علی نے جو ہے نبی کی جان بچائی، اس وقت علی نے جو ہے تمام تر امانتیں جو ہیں کفار کو، جو نبی کے پاس جو کفار امانتیں دیتے تھے نبی کو صادق اور امین جان کر، تو بس نبی نے کسی سچے کو ہی تو سلانا تھا نا،
کسی ایسے صدیق اکبر کو سلانا تھا جو خالق کی نظر میں سچا تھا، جو مباہلہ میں نبی کی طرف سے وفد کے طور پر گیا تھا۔ مباہلہ میں جب خالق کائنات نے کہا تھا نا کہ اے نبی لاؤ اپنے بیٹے اور ان سے کہو اپنے لائیں، اے نبی لاؤ اپنی عورتیں ان سے کہو اپنی لائیں، اے نبی لاؤ اپنے نفس ان سے کہو اپنے لائیں، تو صرف مولا علی علیہ السلام نفس پیغمبر کے طور پر گئے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، جنہوں نے اپنے باپ جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ نبی کے اوپر ہمیشہ اپنی جان نچھاور کی۔ میں صرف 2 مصرع مباہلہ کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ جو نام حضرت آدم سے رب نے پوچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب امتحان ہوا تھا نا آدم کا، فرشتوں کے مقابل تو کچھ ہستیاں تھیں جن کے اللہ نے کہا تھا جو نام بتائے گا وہی سچا ہوگا، تو جو نام حضرت آدم سے رب نے پوچھے تھے مباہلہ میں وہی کام دی کے آئے تھے، انہی کی وجہ سے کشتی نوح پار لگی، انہی کے نور تھے موسیٰ نے طور پہ دیکھے۔ علی ہیں کون؟ علی کا مقام کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہتا چلوں کہ جبریل کے استاد کا مقام ہے اعلیٰ۔ جبرائیل کے استاد کو علی کہتے ہیں۔ جبریل کے استاد کا مقام ہے اعلیٰ، جس کو زبان چسا کے نبی پاک نے پالا، اور بلغ کی صدا نے یہ خم میں کیا باور، بعد از نبی علی ہی ہے بس اولا و اعلیٰ، اور دیتا ہوں داد دل سے مرحب کے حوصلے کو، جس نے بڑے بڑوں کا تھا منہ کر دیا کالا۔ اور بے شک علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن۔ بتاؤ مجھ کو کیا بچ سکے گا بروز محشر علی کا دشمن؟ اور میں نے بہت سوچا مگر نہ سوچ پایا یا علی، جب تیرے رتبے کا سوال آیا، چاہے خیبر غدیر یا ہوں بطول، یا علی رب کو صرف تو بھایا۔ اور بے شک جس شکل میں بھی اس پہ لعنت ہوتا قیامت، جو ساتھ جا کے ہو جنگ میں دوڑا، ہاں اس پہ لعنت ہوتا قیامت، عدو علی کا ہو جس شکل میں بھی اس پہ لعنت ہوتا قیامت۔ چند مصرے میں نے غدیر خم کے بارے میں لکھے تھے۔ غدیر خم وہ موقع تھا جب نبی نے اپنے جانشین کی پہچان کروانی تھی خالق کے حکم سے۔ جب خالق نے کہا نا کہ اے رسول، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے رسول جو حکم تجھ تک پہنچ چکا یہ پہنچا دے، اور اگر ایسا نہ کیا ایسے ہی ہے جیسے تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ بس نبی نے علی ابن ابی طالب کو پلانوں کا ممبر بنوا کے اپنے ساتھ کھڑا کیا، بازو بلند کیا، اور نبی نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا۔ اس کے بارے میں ہم کیا ہے غدیر خم؟ منکر کے جگر میں ہو لگے جیسے کوئی تیر، کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے غدیر۔ اور اس دن تھی صحابہ کی اور حاجیوں کی بھیڑ، پر دوش نبی پہ تھا مگر صرف ان کا ویر۔ اور خم کی فضیلتیں بھلا کروں میں کیا بیاں، تھا صرف مصطفیٰ کا مرتضیٰ پہ جب دھیاں۔ اور مدحت علی کی رب کرے بلغ کا ہو سما، پاؤ گے تم نہ اپنے بزرگوں کا وہاں نشاں۔ اور نہ ماننے والا بھی تھا موجود ایک وہاں، حارث بن نعمان فہری، جس نے جب نبی کو کہا تھا نا یا رسول یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں تو اللہ کو کہیں مجھ پر عذاب نازل ہو۔ ایک کنکر آیا اور حارث فنار ہو گئے۔ اس بارے میں کہ نہ ماننے والا بھی تھا موجود ایک وہاں، فنار ہو گیا وہیں جاتا بھی وہ کہاں، فنار ہو گیا وہیں جاتا بھی وہ کہاں۔ اور اس واقعے سے ہوتا ہے ملا بڑا پریشان، مدحت علی کی رب کرے بلغ کا ہو سما۔ اور اس واقعے کا تذکرہ ہوگا جہاں جہاں، خالق کی نظر کرم بھی ہوگی وہاں وہاں۔ اور من کنتو کی صدا میں تھا بس حکم ایک آیاں، من کنتو کی صدا میں تھا بس حکم ایک آیاں، اور اس ذکر کو زیغم کرے گا حشر تک بیاں انشاءاللہ۔